لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. افریقہ میں ملاوی کا یہ دوسرا شہر ہے جہاں میرا بیان ہے. آج ہم 200 کلومیٹر سفر کر کے آئے ہیں. یہ میں تعارف اس لیے کروا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں نا، تو ان کو پتہ چل جائے ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. تو ملاوی میں بہت ہی خوبصورت شہر ہے یہ، اور ہائٹ پر ہے. بلینڈ، مجھے بولنے دینا تو یاد ہی نہیں ہو رہا تھا، بلینڈ ٹائر نام ہے. ٹائر سے میں نے یاد کیا، بلینڈ ٹائر. اور میں لوگوں کو بتاتا چلوں، جیسے پاکستان میں مری، نتھیا گلی، بالکل اسی ٹائپ کا یہ شہر ہے افریقہ میں. ٹھنڈا علاقہ ہے یہاں کے، بسا سکون ملا، ایسے سانس آنا شروع ہوا یہاں پہ. وہاں تو بہت زیادہ گرمی تھی. حیرت اس پر ہے کہ اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے، مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی سائنسدان مجھے سمجھائے کہ دنیا کے ایک خطے میں لوگ رہتے ہیں اتنے وائٹ کہ روشنی میں نظر نہیں آتے، ایک خطے میں اتنے بلیک کے اندھیرے میں نظر نہیں آتے. یہ وجہ کیا ہے؟ آج تک مجھے کسی نے کوئی اس کی ریزن نہیں بتائی کہ ایسا کیوں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو گرم علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے رنگ تھوڑے ڈارک ہو جاتے ہیں. تو بھئی یہ تو ٹھنڈا علاقہ ہے مری کی طرح، تو یہاں کے مقامی لوگوں کے رنگ ڈارک کیوں ہیں پھر؟ تو یہ کب ہوا تھا؟ کسی نے کہا بھئی یہ لوگ بلال حبشی کی اولاد میں سے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ. تو بھئی حضرت بلال بھی تو کسی کی اولاد میں سے تھے نا. تو یہ ہوا کیا ہے؟ کوئی ماہر مجھے بتائے. مجھے ایسی چیزوں کی معلومات کا بڑا شوق ہے کہ یہ کیوں ہے دنیا میں سب. جب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو آدم علیہ السلام کے بچوں میں اتنا ڈیفرنٹ کیسے پیدا ہو گیا؟ اتنا ڈیفرنس کیسے آ گیا کہ اتنے بلیک اور اتنے وائٹ؟ تو یہ ابھی تک کچھ سورج کی کرنوں کا اثر ہے یہ. تو سورج کی کرنیں تو بھائی وہاں بھی پڑتی ہیں، KPK میں بھی پڑتی ہیں، یہی کرنے ہیں وہی جا رہی ہیں. کہ وہاں کے لوگ وائٹ ہیں، یا تو کوئی کیمیکل بارش میں کسی نے ملا کے کسی زمانے میں ڈالا ہوگا. بہرحال ایک سوال ہے، کوئی ماہر ہو نا، جن کو کوئی سائنٹسٹ ہوں جن کو جینیاتی تبدیلی کیسے ہوئی ہے، کیا ہوا، یہ بہت زیادہ بلیک کیسے ہو گئے، بہت زیادہ وائٹ کیسے ہو گئے. تو مجھے یہ معمہ میری سمجھ میں آیا نہیں ہے. کبھی کوئی ملے تو مجھے بتائیں. خیر جی، ہم ابھی بیان شروع کرتے ہیں. دیکھیں، میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، ایک تو پاکستانی انڈین پوری دنیا میں ہی ہر جگہ ہیں. اب یہاں اتنا بڑا کراؤڈ، یار میں حیران ہوں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ، اور وہاں بھی بہت ہیں. یا تو ہوتے نا سارے ادھر آ گئے ہوتے، وہاں خالی ہو گیا ہوتا ملک، وہاں بھی بہت ہیں. امریکہ میں، کینیڈا میں، جاپان میں، برما میں، تھائی لینڈ میں، ملیشیا میں، ازبکستان تک میں پہنچے ہوئے ہیں. افریقہ میں کون سا کنٹری ہے جہاں پاکستانی نہ ہو؟ ہر جگہ انڈین پاکستانی، انڈین پاکستانی. اور یہاں گجراتی اتنے ہیں کہ جو مل رہا ہے گجراتی. میں نے کہا بھائی گجرات میں بھی کوئی گجراتی باقی رہ گیا ہے؟ یہ سارے ادھر ہی آ گئے، یہ سارے ادھر ہی آ گئے ہو. یہ ہوتا ہے آبادی کا فائدہ، سمجھتے ہو؟ ہم جو بار بار کہتے ہیں نا آبادی 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 بڑھاؤ. دنیا میں جس کی آبادی بڑھتی ہے، کلچر اور مذہب اسی کا پھیلتا ہے. خوب سمجھ لو، دنیا میں جس کی آبادی بڑھتی ہے، کلچر بھی اسی کا اور مذہب بھی اسی کا پھیلتا ہے. اور جس قوم کی آبادی گھٹنا شروع ہوئی نا، اس کا بیڑا غرق. وہ اپنی موت مر جاتی ہے، وہ قوم وہ اپنی موت خود ہی مر جاتی ہے. اب غیر مسلموں کو اپنے کلچر کی حفاظت کرنی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا، ہم کم ہو گئے تو کیا ہو گیا. ان کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے سوچ، ان کی سوچ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ہم تو پیغمبروں کی دعوت کے امین ہیں. اللہ نے سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اب اسلام کو دنیا میں بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم نسل کیسے روکیں گے بھائی؟ ہم تو گنہگار ہوں گے، کیونکہ ہمارا کلچر ہمارا نہیں ہے.
ہم اگر نماز پڑھتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے، تو کیا ہمارا ہے یہ؟ بولو، یہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھنے کا۔ ہم اگر طہارت اختیار کرتے ہیں تو یہ ہمارا کلچر ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ بھائی اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے کلچر تو ہے لیکن یہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ ہماری عورتیں اگر پردہ کرتی ہیں تو یہ ہمارا کلچر ہے؟ ہمارے ایک شاگرد ہیں کے پی کے دیکھو یہ کے پی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہر صوبے کا بندہ انڈیا پاکستان سے پوری دنیا میں پہنچا ہوا ہے، کوئی بنیر سے آیا ہوا ہے، کوئی ثوابی سے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور مدارس اتنے بنائے ماشاءاللہ، دیکھ کے ایمان خوش تازہ ہوتا ہے یار، پوری دنیا میں دینی مدرسے پھیلا دیے۔ ہمارے ہاں نا پاکستان میں ایک طبقہ سیکولر لبرل لوگوں کا ہے اور ایک طبقہ مذہبی اسکالر کا ہے۔ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ تو مذہبی کو برا صبح و شام کہتے ہیں، ایک طبقہ مارکیٹ میں ایسا آیا ہے جو ہے تو مذہبی لیکن اس کا کام ہے صبح و شام علماء کو برا بلا کہنا، مدرسوں کو برا بلا کہنا۔ وہ طبقہ بات تو قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کرتا ہے مگر اس کا کام ہے مدرسے برے، مولوی برے، مدرسے ایسے، مولوی ایسے، مدرسے ایسے، مولوی ایسے۔ وہ اسلام کو تو برا براہ راست کہہ نہیں سکتے، تو کس کو برا کہتے ہیں؟ مدرسوں کو اور مولویوں کو۔ تو ایسے لوگوں سے میں کہتا ہوں کبھی خوشبو لگا کے ہمارے ساتھ آؤ اور دنیا کا سفر کرو اپنے خرچے پہ، ایسا نہ ہو میرے پاس فون آئے کہ میں جا رہا ہوں ٹکٹ کرا دو۔ کبھی آپ خوشبو لگا کے ہمارے ساتھ آؤ، دنیا کا سفر کرو، افریقہ کے جنگلوں میں چلو، امریکہ کینیڈا جاؤ، جاپان جاؤ، تمہیں پتا چلے گا کہ انڈیا اور پاکستان میں علماء نے پوری دنیا میں مولویوں نے کتنا دین کا کام کیا ہے، کتنا کام کیا ہے، ان جنگلوں کو نہیں چھوڑا۔ کیسے کیسے گاؤں دیہاتوں کے لوگوں پہ جنگلوں میں جا کے محنت کی ہے۔ باقی جو فراڈی مدرسہ ہو تو بھائی وہ تو ہم ویسے ہی اس کے خلاف ہیں۔ ابھی میرا ایک کلپ چل رہا ہے، نیچے مولاناؤں نے گالیاں دی ہوئی ہیں مجھے کہ بزنس کرنے کا بہترین طریقہ بتایا ہے میں نے اس میں، آپ لوگ بھی سیکھ لو بہترین طریقہ ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے نا، ایک طریقہ، دو طریقے ہیں، دو طریقے، تو ایسا بہترین طریقہ ہے بزنس کا کہ اس سے دے دنا دن نوٹ چھاپو گے نہیں، نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤ گے آپ۔ آئی ایم ایف والے آپ سے قرضہ لیں گے۔ دو طریقے ہیں، وہ ایک طریقہ تو چار دیواری کھڑی کرو، یتیم بچے لے آؤ کہیں سے ادھار، اور وہ یتیم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، دیکھنے میں یتیم لگے۔ یہ بھی دھندا ہے پاکستان میں، انڈیا میں بھی ہوگا یقیناً، پاکستان میں دولت کمانے کا بہترین طریقہ ہے چار دیواری کھڑی کرو، بلکہ چار دیواری بھی نہیں کھڑی کرو یار، وہ بھی کسی سے پیسے لو۔ بولے یتیم بچے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کون تحقیق کرتا ہے یتیم ہے بھی کہ نہیں ہے، کہیں سے ادھار لیے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اپنے ہی بچے ان کو یتیم بنا کے پیش کر رہا ہو۔ تو لوگ پھر دے دنا دن پیسہ دیتے ہیں، اور جو مدرسے کا معتمم نوٹ چھاپنے کی مشین بنتا ہے، پھر چار شادیاں بھی کرتا ہے، پھر ہمیں آ کے بتا رہا ہوتا ہے میری چار بیویاں، اتنا پیسہ، ایک یہ طریقہ ہے۔ تو اس پہ لوگ مجھے کہتے ہیں دیکھو مدرسوں کے خلاف۔ میرے بھائی ہم مدرسوں کے کیسے خلاف ہو گئے؟ ہم تو خود مدرسے کی پیداوار ہیں۔ ہم تو یہ عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں صحیح مدرسے ہیں وہاں دو نمبر بھی ہیں۔ تو آپ فرق کرو بھائی، جو ریلائبل علماء ہیں، صحیح باقاعدہ دینی اداروں سے فارغ ہیں، بڑے اداروں کی نگرانی میں چل رہے ہیں، ان پہ اعتماد کرو۔ بنوری ٹاؤن بڑا ادارہ ہے، بنوریا بڑا ادارہ ہے، دارالعلوم کرنگی بڑا ادارہ ہے، جامعۃ الرشید بڑا ادارہ ہے۔ تو بڑے ادارے جو ہوتے ہیں نا، ان کی کسٹڈی میں جو ادارے چل رہے ہوتے ہیں وہ ان کی نگرانی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عوام یہ دیکھتی نہیں ہے، بس عوام کیا کرتی ہے، کوئی بھی اٹھا اور کہیں سے ادھار یتیم لے کے کچھ چلا دیا تو وہ دے مار 4.5، بکرے بھی آنا شروع اور پیسہ بھی آنا شروع، وہ اتنا کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ تو ان مدرسوں کے ہم خلاف ہیں، ورنہ مدرسے کے ہم کیسے خلاف ہو سکتے ہیں بھائی؟ ہم تو خود مدرسے سے، اگر مدرسہ نہ ہوتا آج میں یہاں تھوڑی بیٹھا ہوتا آپ کے سامنے، میں تو جاب کر رہا ہوتا، کہیں جاب کر رہا ہوتا، باس سے چھٹی مانگ رہا ہوتا، چھٹی دے دو بھائی ہمیں جانا ہے گھر،
4 بار تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 4 شادیاں ہوتی ہیں, ایک ہوتی, ایک بچہ ہوتا, 2 بچے ہوتے, اس پہ خوش ہوتا کہ میں ملک پہ بوجھ نہیں ہوں, میں نے صرف 2 بچے پیدا کیے, ملک پہ بوجھ نہیں ہوں. نظریات بھی غلط ہوتے, کانسیپٹ بھی غلط ہوتے. یہ تو مدرسے کا احسان ہے بھائی, اللہ نے ہم جیسے نالائقوں کو مدرسوں میں لا کے کچھ ٹوٹی پھوٹی دین کی خدمت کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرما دی. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.